جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دارالفتاح اہل سنت کے دو مفتیان اکرام، مفتی عبد الماجد صاحب جو کہ دارالفتاح اہل سنت کنز الایمان بابری چوک گرو مندر کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں دارالفتاح اہل سنت سردارہ آباد یعنی فیصلہ آباد کے مفتی عرفان صاحب انشاءاللہ سلسلے میں موجود ہوں گے۔ آپ کال کیجئے، کسی بھی حوالے سے شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں ہمیں آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کال یا ایس ایم ایس سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کال ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ محمد محسن آزاد تاری تاروالا بورے والا سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتاح میں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر بار بار جسم پہ مکھیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں اور خشوع و خضوع زائل ہوتا ہے، اس میں نماز کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے جہاں پہ بڑی ساری مکھیاں ہوں، یا گھر پہ نماز پڑھ لینی چاہیے؟ جی، مسجد میں مکھیاں ہیں اور گھر میں مکھیاں نہیں ہیں، اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا فرمائیے گا، حکم نماز کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حکم شرعی یہ ہے کہ جو محلے کی مسجد ہے اس میں جا کر نماز کی ادائیگی کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا واجب ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ مسجد میں جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر مکھیاں وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے خشوع و خضوع نہیں رہتا ہے، تو اب چاہتے ہیں کہ گھر پہ نماز کی ادائیگی کریں۔ دیکھیں، اس صورت میں گھر پہ نماز کی ادائیگی کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا ایشو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ مسجد میں اگر مکھیاں ہیں تو یہ خود بھی نمازی ہیں، جو دیگر نمازی ہیں یا جو مسجد انتظامیہ ہے ان پر لازم ہے۔ ظاہر ہے وہاں کوئی اس طرح کی پرابلم ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر مکھیاں یوں جمع ہو رہی ہیں، تو اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے قریب کہیں کوئی بو والی چیز ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں بدبو پہنچتی ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر تو ظاہرہ مسجد انتظامیہ ہیں، دیگر نمازی ہیں، سب پہ لازم ہے کہ اس مسئلے کو درست کریں۔ یہ کوئی بھی وجہ ہے کہ مسجد میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی نہیں کر پا رہے، تو اب مسجد انتظامیہ پہ لازم ہے کہ اس کو ٹھیک کریں، جو بھی مسئلہ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ مسجد میں نہ جائیں اور گھر میں نماز کی ادائیگی کریں۔ اچھا، بہرحال گھر میں ہوں، مکھیاں کہیں بھی ہوں، مکھیاں کثرت سے ہوں تو واقعتاً وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، تو کیا بار بار ہاتھ سے ہلا سکتے ہیں؟ جی وہ تو اس کا تھوڑا سا ارشاد فرمائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے خشوع و خضوع میں فرق بھی آئے جی گا، جی اور بار بار مکھیاں اڑانی بھی پڑیں گی۔ جی جی تو جو شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ ایک رکن میں 2 مرتبہ تک اجازت دی ہے کہ اچھا، ایک رکن میں جیسا قیام ہے تو 2 مرتبہ آپ اپنا ہاتھ ہلا کر کوئی بھی عمل جو ہے کرنا چاہیں، مکھیاں بیٹھی ہیں اڑانا چاہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، مگر اس وجہ سے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں بلکہ گھر پہ نماز پڑھیں، کیونکہ اگر وجوب ہے نماز کا، محلے کی مسجد موجود ہے تو پھر وہیں جا کے نماز کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ یہ سوال ہے کہ کباڑ کا کام کرنا کیسا ہے، جائز ہے؟ یعنی کہ اس میں رشوت بھی دینی پڑتی ہے، یہ کام کیسا رہے گا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
کباڑ کا کام اور اس میں رشوت فرما رہے ہیں. کباڑ کا کام، اسکریپ کا کام جی بہت چھوٹے پیمانے پر بھی ہوتا ہے اور بہت بہت بڑے پیمانے پر بھی یہ کام ہوتا ہے. دیکھیں کباڑ کا کام عام طور پر جو دیکھا گیا ہے، لوگ گھروں گھروں میں جا کر جو ہے وہ سامان اس طرح کا اکٹھا کرتے ہیں، پھر جا کر کباڑیوں کو بیچ دیتے ہیں، پھر وہ آگے بیچتا ہے، وہ آگے بیچتا ہے. ہاں بعض اوقات جب بڑی سطح پر کوئی لوگ کام کرتے ہوں گے تو وہاں پر اس طرح کے یہ معاملات پیش آتے ہوں گے کہ جب ان کو مال لے کر جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کر جانا ہے، تو راستے میں ان سے رشوت وصول کی جاتی ہوگی. اور بعض اوقات وجوہات بھی ہوتی ہیں. وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس سوزوکی ہے، آپ کے پاس بڑی جو ہے وہ پک اپ وغیرہ ہے، بڑا ٹرک ہے، تو اس کی جو حدود و قیود جو قانون نے مقرر کی ہوئی ہیں، جی جب آپ اس میں رہ کر جائیں گے تو پھر شاید آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے. گاڑی کی کنڈیشن بھی درست ہو، لائسنس وغیرہ بھی موجود ہو، اوور لوڈنگ نہ ہو. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دفعہ جو لے کے جانی ہے تو ایک ہی دفعہ لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ کرایہ بچے گا. اب جب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اب وہاں پہ ان کا چالان ہوتا ہے، چالان سے بچنے کے لیے رشوت دیتے ہیں. تو اب ان پہ لازم ہے کہ یہ چالان ہی کٹوائیں. اب تو رشوت دینے کی اجازت ہے. پہلے یہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی بھی نہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اول تو قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. قانون کی خلاف ورزی کی بنا پر اس طرح کی صورت ہے. دیکھیں جو مالی جرمانہ ہے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اب یہ مالی جرمانہ تو ان کی طرف سے ان کو لگایا جا رہا ہے، مگر یہ رشوت دیں گے تو یہ ان کی طرف سے ان کے پاس جائے گی، اگرچہ رشوت میں بھی ان کا عمل دخل ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اگر ایسی کیفیت ہو کہ یہ تو اپنے طور پر ٹھیک ہے، یعنی قانون کے مطابق جتنی گاڑی لوڈ کرنی تھی اتنی گاڑی لوڈ کی ہوئی ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود کوئی کسی ادارے کا شخص ان سے رشوت طلب کرتا ہے اور ویسے ان کو آگے جانے ہی نہیں دیتا، تو ہاں اب اس کو برا سمجھتے ہوئے ان کو دینے کی اجازت ہے، کیونکہ اب یہ ان کے حق میں رشوت نہیں رہے گی. کیونکہ یہ بالکل قانون کے مطابق تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کا مسئلہ وہ اوور لوڈنگ نہیں کی تھی، اور اس طرح گاڑی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اب ان کو اس بات کی اجازت ہوگی، یعنی اجازت ان معنوں میں ہوگی کہ اب اس نے گاڑی روک لی، وہ جانے نہیں دے رہا، جب تک آپ دیں گے نہیں وہ جانے نہیں دے گا، کہ اب آپ کو جانا بھی ہے، مال بھی آگے پہنچانا ہے. ان معنوں میں یوں اجازت ہوگی کہ اب آپ برا سمجھتے ہوئے آپ اس کو کچھ دیں گے تو وہ آپ کے حق میں رشوت نہیں ہوگا بلکہ اس کے حق میں رشوت ہوگا. مگر ہمارے ہاں جو عمومی صورتحال ہے وہ پہلی والی ہے کہ اوور لوڈنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں الٹتی بھی ہیں، جس کی وجہ سے روڈ بھی خراب ہوتے ہیں، اور بہت ساری پیچیدگیاں جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. قانون کی خلاف ورزی جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ پیچیدگیوں میں آئیں گے. قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، قانون کے مطابق چلیں، تو اس کے باوجود اگر اب آپ سے کوئی لیتا ہے، اب آپ اس کو دیں گے تو وہ آپ کے حق میں رشوت نہیں ہوگا. باقی کام کے اندر کوئی رشوت ہے تو اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کام کے اندر کیا رشوت ہے، نفس کام جو ہے اس میں کیا رشوت ہے، کیونکہ اسکریپ کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے چھوٹا کام ہوتا ہے اسی طرح بڑا کام بھی ہوتا ہے. اب جیسے کباڑیا انہوں نے بولا نا لفظ، تو وہ سمجھ لیں وہ جو گلی محلے والے ہیں، گلی محلے والے ہوتے ہیں. بڑی بڑی جو فیکٹریاں ہیں ان کا اسکریپ ہوتا ہے، بحری جہازوں کا اسکریپ ہوتا ہے. اب اس میں یہ ممکن ہے ایسا ہو کہ جب بحری جہاز کا اسکریپ ہوگا، گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا یا کسی بڑے ادارے کی طرف سے ہوگا، تو باقاعدہ اس کے متعلق تو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، باقاعدہ لوگ پھر جو ہے وہ اپنا اپنا ایک اعتبار سے جو کہیں کہ سی ویز جمع کرواتے ہیں کہ ہم یہ کام کر دیں گے، ہم یہ کام کر دیں گے. وہاں پھر رشوت دے کر وہ کام گورنمنٹ سے لینا، اس کام کا ٹھیکہ لے لینا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے. اس طرح کی اگر کیفیت ہوگی تو ظاہر وہ تو ناجائز ہوگا. اچھا، اور کاموں میں بھی ہوتا ہوگا لیکن کباڑیے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. چوری کا مال بہت بکنے آتا ہے، مخصوص لوگ ہیں وہ چیزیں چوری کرتے ہیں اور بیچتے ہیں. اگر پتہ ہے اس شعبے کے وابستہ لوگوں کو کہ آنے والا چوری والا ہے، دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہے، تو یہ لیتے رہیں یا کیا کریں؟ اگر کنفرم ہے یا غالب گمان ہے کہ یہ شخص چوری کر کے لایا ہے تو ایسی صورت میں قطعاً اس سے مال خریدنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ملکیت وغیرہ کے معاملات نہیں ہوگا. اگر یہ اس سے مال اگر خریدا، ان پہ لازم ہوگا کہ واپس کریں، اور اگر یہ واپس نہیں کرتے اس سے جو بھی نفع وغیرہ حاصل کریں گے ان پہ لازم ہوگا کہ یہ صدقہ کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مفتی عرفان صاحب بھی سردار آباد سے ہمارے ساتھ، ان سے رابطہ ہو چکا ہے. ایک کال ان کے لیے بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
तो साहब मेरी आपसे ये अर्ज है कि गंदम है हमारे पास कुछ, तो वो अभी गालबन जो फिक्स रेट है अमूमन अभी का वो है 1200 रुपये, वो मांग रहे हैं उधार पे, तो वो कहते हैं कि 3 माह के बाद पैसे ले लेना, तो वो दे रहे हैं 1350 रुपये। क्या ये जायज़ है या सूद में शामिल है? जी हुजूर, गंदम के हवाले से अक्सर सवाल आता है, क्या हुक्म है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर ऐसा है कि नकद में 1300 रुपये 1200 रुपये सॉरी, और उधार के अंदर 1350 रुपये के अंदर ये एक बोरी देंगे या एक मन देंगे, इस तरह की कोई सूरत जो भी है, तो इसमें जवाजी सूरत ये है कि दुकानदार दोनों रेट ग्राहक के सामने रख दें, उसको बता दें कि 1200 रुपये में नकद है और 1350 रुपये के अंदर हम उधार देंगे। और लेने वाला अगर ये कहे कि मैंने उधार में 1 माह 2 माह 3 माह के उधार पर 1350 रुपये के अंदर एक बोरी खरीदी और दुकानदार कह दे ठीक है मैंने तुम्हें बेची, तो ये जायज़ है बशर्ते कि इतना हो। अगर इसके ऊपर कोई नाजायज शर्त डालेंगे तो फिर ये काम नाजायज हो सकता है। मिसाल के तौर पे आम तौर पे जो इंस्टॉलमेंट्स का कारोबार करते हैं तो उनमें एक शर्त ये भी राइज है कि अगर आपने मुतय्यना मुद्दत से कुछ ताखीर कर दी तो आपको जुर्माना लगेगा, यानी कुछ इजाफी पैसे देने पड़ेंगे। तो अब इस सूरत के अंदर ये नाजायज हो जाएगा। अगर ये सूरत नहीं है तो बाहर एक रेट मुतय्यन कर देने से वो सूरत जायज हो जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। यहाँ एक सूरत और भी होती है। जी जी। वो क्या होती है कि जब किसान अपनी गंदम उतारता है या अपना कपास वगैरह उतारता है तो मार्केट में आड़ती वगैरह मौजूद होते हैं या फैक्ट्रियों वाले लोग भी मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जितनी भी गंदम है आप अभी हमारे पास छोड़ जाएं, ठीक है, जितनी भी कपास है आप हमारे पास छोड़ जाएं, ठीक है, रेट जब का आप कहेंगे उस वक्त का हम लगा लेंगे। अच्छा, यानी अभी आप गंदम हमें देके चले जाएं, ये आड़ती को गंदम देगा, आड़ती गंदम आगे से फरोख्त कर देगा, अच्छा, उसको कपास देगा, वो कपास आगे फैक्ट्री में दे देगा, या डायरेक्ट जो फैक्ट्री में ही जाके देता है तो फैक्ट्री वाले उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। और इसको ये कहते हैं कि जब का तुम रेट कहोगे 2 महीने के दरमियान उस वक्त का रेट हम तुमसे मुकर्रर कर लेंगे। जिस दिन का भी बोलोगे, जिस दिन का तुम कहोगे उसका रेट हम तुमसे मुकर्रर कर लेंगे। तो जाहिर है ये भी नाजायज सूरत है कि जब इसने उनको गंदम दी है तो जब गंदम उनको दी है तो अगर तो इसने बेच दी है तो अभी कुछ ना कुछ रेट तय होना चाहिए था। ठीक है। अगर इसने वैसे ही उनके गोदाम में ले जाके रख दी है तो उनको इस्तेमाल करने की शरई तौर पर इजाजत नहीं थी, तो यहाँ कोई भी ऐसी जवाज की सूरत नहीं पाई जाती। तो ये तरीकाकार भी लोगों में राइज है कि ये गंदम उसके पास छोड़ देते हैं, वो आगे बेच देता है, फिर कुछ दिनों के बाद क्योंकि रेट जो है वो बाजों का थोड़ा कम होता है, फिर जब उसका बाकायदा इसको फोन आता है कि हाँ भी आज का रेट ये है, इसको ओके कर दें, ये कहता नहीं अभी 2-4 दिन मजीद ठहर जाएं, तो वो चीज खत्म हो जाती है, चीज बिक जाती है। अब उसके बाद जो है वो उसका जो भी रेट वगैरह होता है वो लगाया जाता है। ये भी तरीकाकार गलत है। जब आपने अपनी चीज बेची है उसी वक्त, जैसे ये सवाल हुआ, अगर आपको मालूम है कि आज रेट 1200 रुपये है और रेट बढ़कर 1300 रुपये हो जाएगा या 1400 रुपये हो जाएगा, तो जब आप अपनी चीज़ बेचने के लिए जाते हैं आप उसी वक्त सामने वाले से कहें कि ये मैं आपको फी बोरी जो है वो 1400 रुपये की या 1300 रुपये की बेच रहा हूँ, ताकि ये जो मामलात हैं ये न हों। ठीक है, इससे भी बचना चाहिए। और बाजार जैसे आपने बताया कि ज़्यादा होता होगा ये, जैसे अब ये बहुत ज्यादा सूरत हाल है, क्योंकि जो एक आम किसान है जी उसका फैक्ट्री के साथ ताल्लुक बहुत कम होता है। ठीक है। जो आड़ती है, जो बीच में एक एतबार से समझे इनका वकील या ब्रोकर जो भी होता है, वो कहते हैं अपने आप को, मगर तरीकाकार उनका गलत ही है। ठीक है। तो उसका जो है वो फैक्ट्री के अंदर राब्ता होता है, वो फैक्ट्री में माल दे देता है, इनका फैक्ट्री तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो फिर ये लोग ये तरीकाकार राइज करते हैं। ठीक है, लिहाजा इस शोबे से भी वाबस्ता जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि अपने हवाले से, अपने कारोबार से, अपने रिस्क से मुतालिक जो है वो मालूमात लें और मुफ्तियान इकराम से रब्ता करें और पूछें कि क्या क्या तरीका का दुरुस्त हैं, क्या गलत हैं। खुद बताएं कि हम ये करते हैं, आप बताइए कि क्या इसका हुक्म निकलेगा, तो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं।
جی محمد شکیل کا عرض کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پولیس میں جاب کرتا ہوں. بعض اوقات یونیفارم کے اندر یعنی پینٹ شرٹ پہن کر جماعت کروانا پڑتی ہے, تو کیا یونیفارم پہن کر جماعت کروا سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. دیکھیں یہ پینٹ شرٹ پہننا یقینی طور پر یہ بھی ایک لباس ہے, ٹھیک ہے, اور پہننے کی اجازت تو خیر اس صورت میں ہے کہ جب ڈھیلا ڈھالا لباس ہو, یعنی کہ جو ستر کی حیات ہیں وہ ظاہر نہ ہوتی ہوں, تو اب پینٹ شرٹ پہن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب ایسا لباس اگر پہنا ہوا ہے اور دیگر امامت کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں, ان کی ماشاءاللہ داڑھی شریف پوری ہے, سنی صحیح العقیدہ ہیں, اسی طرح قرات بھی درست ہے, نماز کے مسائل جانتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے, تکبیر تحریمہ اس میں کیا ہے, قرات کیا ہے, کس طرح ادا کرنی ہے, اور قرات بھی صحیح طور پر بجا لا سکتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں تو نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں, یہ نماز پڑھا سکتے ہیں. بہرحال یہ خیال رکھیں کہ پینٹ شرٹ جو پہنی جائے وہ ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والے گناہگار نہ ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سر ایک میسج بھی نماز سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں عرفان صاحب سے, کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جائے نماز بچھائے بغیر یا مسجد کی صف بچھائے بغیر جو ہے نماز ہو جاتی ہے, یعنی ننگے فرش پر اگر نماز پڑھنا چاہیں تو ہو جاتی ہے نماز, یا یہ چیزیں بچھانا ضروری ہیں؟ جائے نماز بچھائیں یا نہ بچھائیں, یا جائے نماز کے علاوہ کچھ چادر بچھا لیں, مصلی بچھا لیں, یا بالکل خالی زمین ہو, اس پر بھی اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی مصلی بچھائیں اور پھر نماز پڑھیں. ہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ نیچے جو زمین ہے وہ ناپاک ہے, نجاست بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے, تو ایسی صورت کے اندر وہاں نماز نہ پڑھی جائے, اور اگر پڑھیں گے تو اوپر مصلی بچھا کے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائی. یہ جو فرض نماز ہے, اگر محلہ جو ہے ہمارا دوسرا محلہ کوئی 300-400 قدم دور ہے, تو ہم اپنے محلے میں ایک مسجد نہیں ہے ہمارے محلے میں, تو گھر فرض ادا کر سکتے ہیں؟ جی مسجد دور ہے, اپنے محلے میں مسجد نہیں, دوسرے محلے میں 300-400 میٹر ہے. 300-400 قدم انہوں نے کہا ہے, میٹر یا قدم, اور 300-400 قدم اگر ہے تو پھر تو دور نہیں ہے, وہ قریب ہی ہے. ٹھیک ہے, بس وہ محلے طے ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ گلی ہے تو ایک محلہ ہے, ساتھ والی گلی ہے تو ایک محلہ ہے. ساتھ والی گلی میں اگر مسجد موجود ہے یا 2-3 گلیاں چھوڑ کر بھی مسجد موجود ہے اور وہاں جو ہے وہ 5-7 منٹ میں پہنچا جا سکتا ہے, تو وہ محلے کی مسجد ہی کہلائے گی, وہاں پہ نماز کی ادائیگی لازمی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے گا. آپ سے سوال ہے کہ ایک کام کرنے پر کیا ایک ہی دفعہ استخارہ کرا سکتے ہیں یا بار بار کرا سکتے ہیں؟ جی حضور, استخارے کے حوالے سے سوال ہے. یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے. استخارہ کرنا بھی چاہیے, مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے, استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کام شروع کرنا چاہتے ہیں, یا بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کو مکان خریدنا چاہتے ہیں, آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے اولاً, جیسے ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ زیادہ استخارہ کیا جاتا ہے, شادی وغیرہ کے حوالے سے لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں. اب وہ پہلے یہ طے کر لیتے ہیں, یعنی جہاں پہ رشتہ دیکھا ہے وہاں پہ 90%, 95% ان کو اطمینان ہو گیا, یہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے رشتہ یہیں پہ کرنا ہے. اب یہ استخارہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب بالفرض استخارے میں نہ آ جاتی ہے تو اب یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیسے رکیں, بات تو ہو گئی, اب تو بات ہو چکی ہے, اور اگر بات کمپلیٹ نہ بھی ہوئی ہو مگر اپنا ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے یہیں پہ کرنا ہے, تو جب آپ کا یوں ذہن بن گیا ہے, استخارہ کو فرض واجب تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا پہلے سے ذہن بن گیا ہے تو اب آپ استخارے کی طرف نہ جائیں. اچھا, جب آپ نے استخارے پر عمل کرنا آپ کے لیے دشوار ہوگا تو پھر آپ اس طرف نہ جائیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھ لیا, سب کچھ دیکھ لیا, اب آپ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں یہاں پہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اب آپ استخارہ کروانے کے لیے جاتے ہیں, استخارہ میں ہاں آ جاتی ہے. جب آپ نے ذہن بنا لیا تھا کہ یہاں پہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے,
تو زیادہ تر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کرنے والی کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب منع آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کیا کریں. تو پھر اسی طرح ایک دفعہ استخارہ کروا لیا، پھر دوسری دفعہ کروا لیا، ایک جگہ سے کروا لیا، پھر دوسری جگہ سے کروا لیا. تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کام کا تعلق ہو چاہے رشتے کا تعلق ہو، انسان دیکھ بھال بھی لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اب اس کا ذہن جو ہے وہ اس کو استخارے پر موقوف کر دیتا ہے. اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں استخارہ کروا لیتا ہوں، اگر استخارے میں ہاں آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر منع ہو گیا تو میں رک جاؤں گا. اب چاہے کسی بھی چیز کا استخارہ ہو، جب اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر استخارہ کروانا چاہیے. یعنی کیفیت سے مراد یہ کہ معلوم ہے کہ جو استخارے میں آئے گا مجھے اس پر عمل کرنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب پوری فیملی ایک طرف ہوتی ہے، پورا خاندان ایک طرف ہوتا ہے، ایک شخص کہتا ہے نہیں میں استخارہ کرواؤں گا تو پھر ہی فیصلہ کروں گا. اب وہ سب کچھ طے کر چکے ہوتے ہیں، ایک نے استخارہ کروایا، اس نے جا کے بتا دیا ابھی استخارے میں تو منع آیا ہے. اب ایک تو یہ دشواری ہوتی ہے کہ اب فیصلہ کرنا گھر والوں کو مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ استخارے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کوئی یقینی علم نہیں ہے، وہ ایک ظنی علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو استخارے میں آ گیا ہو بہو ویسا ہی ہو جائے گا. جیسے لوگ عمومی طور پر کہتے بھی ہیں کہ میں نے تو کاروبار شروع کیا تھا، میں نے تو استخارہ کیا تھا. ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی. کاروبار بھی خراب ہو گیا اور بیٹی کی شادی بھی ٹوٹ گئی. تو بات یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرنے کے لیے جائیں، پہلے اس کام کے جو ماہر لوگ ہیں کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے مشورہ کر لیں، اس کو دیکھ لیں. آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے بیٹے کی ہو چاہے بیٹی کی ہو، جو چیزیں دیکھنے والی ہیں ان کو اچھی طرح سے پہلے دیکھ بھال لیں. اس کے بعد اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کرواؤں گا، اگر استخارے میں ہاں آئی تو ہماری طرف سے بھی ہاں ہے، استخارے میں نہ آئی تو ہماری طرف سے بھی ہاں ہے. جب اس طرح کی کیفیت موجود ہو تو پھر استخارہ کروانا چاہیے اور ایک ہی مرتبہ استخارہ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا چیز لے لیتے ہیں بعض دفعہ، جیسے مثال کے طور پہ بازار گئے گاڑی لینے گئے، اور جس طرح بازار لگتے ہیں اتوار بازار جمعہ بازار، لے لی گاڑی، بیانہ بھی دے دیا اور کل پیمنٹ کرنی، اب خیال آتا ہے استخارہ کروا لو، کرتے ہیں بہت سارے لوگ نا. تو کیا یہ اس وقت بھی استخارہ کارگر ہے؟ اب پتہ ہے کہ واپس نہیں ہوگی، لے تو لی ہے، اس کا کیا معنی ہے استخارے کا؟ نہیں اب تو خیر استخارہ میں نے جیسے کہا نا کہ جب غالب گمان اس بات کا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اس وقت بھی استخارہ نہیں کروانا چاہیے. اور جب کر چکے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ چیز خرید لی، جی اب خرید کے گھر پر لے کے آ گئے، اب میرے حق میں بہتر ہے، استخارہ کرنے کا کیا فائدہ کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. اگر یہ آ گیا کہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اب جا کر اس سے جھگڑا کرے گا. اسی طرح شادی کی بات چیت پکی ہو گئی، طے ہو گئی، شراکت داری کسی کے ساتھ کی، دونوں نے پیسے ملا کے ایک جگہ پہ رکھ دیے، کام شروع بھی کر دیا. اب استخارہ کروانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب استخارہ نہیں ہو سکتا. اچھا اس کی وجہ ایک یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بھی استخارہ ہوتا ہے، پوری مجلس موجود ہے. تو وہ ایک طریقہ کار ہے، جس کام کا استخارہ ممکن ہے اسی کام کا استخارہ کروایا جائے. جیسے آپ کال کرتے ہیں کہ ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے، ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں. اب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بات پکی ہو گئی ہے اور ہم نے منگنی کر دی ہوئی ہے، بس دن دینے ہیں ان کو، اب آپ استخارہ کر دیں. تو ہمارے ہاں سے ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، جب آپ نے فائنل کر لیا ہے تو اب استخارہ نہیں ہو سکتا. مگر بہت ساری جگہیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پر ہر بات کا ہی استخارہ ہو جاتا ہے. استخارہ ہر بیماری سے چھٹکارا، بلکہ اس کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہر بات کا ہی استخارہ ہو جاتا ہے. آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے، آپ جا کر ان کو بتائیں، آپ کو اس کا بھی استخارہ کر کے دے دیں گے. کس نے کی ہے؟ میاں بیوی ہیں، یعنی جو ہے وہ نکاح ہو چکا ہے، 4 بچے بھی ہیں. اب عورت پوچھنے کے لیے جاتی ہے یا مرد پوچھنے کے لیے جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے یا نہیں، آپ اس کا استخارہ کر کے دے دیں، اس کا بھی استخارہ کر کے دے دیا جاتا ہے. تو اصل میں جگہیں موجود ہیں، مواقع موجود ہیں، لوگوں کے پاس غلط راستہ موجود ہے، اسی وجہ سے وہ غلط طریقہ کار بھی لوگوں میں رائج ہو گیا ہے. تو فقط اتنی بات ذہن میں رکھیں، جو استخارہ کرنے والے ہیں وہ بھی، جو استخارہ کروانے والے ہیں وہ بھی، کہ جب آپ نے ایک کام طے کر لیا کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، یا وہ کام مکمل طور پہ ہو چکا ہے، تو اب اس کے بارے میں استخارہ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. محمد عرفان اتاری، ہند، حیدرآباد سے. سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی سعادت بخشی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر والد صاحب نے ٹوپی پہنی تھی اور میں نے ان کو
आका की बारगाह में जब पेश हो तो इमामा बांधने के लिए उनको इमामा पेश किया था और बांधना भी बताया था उनके सर पर ही। तो क्या अहराम की हालत में टोपी पहनना या फिर इमामा बांधने से क्या दम लाजिम आएगा क्या? जी हुजूर, एहराम की हालत में टोपी? एहराम की हालत में सर खुला रखना होता है, इसको छुपाना ये जायज़ नहीं है, ये ममनुआत एहराम में से है। अब ये देखना पड़ेगा कि आया कि इन्होंने छुपाया है सर को तो कितना टाइम छुपाया है। फिर उसमें फिर ये होगा कि अगर तो 4 पहर इन्होंने छुपाया है तो उसमें फिर ये है कि इन पर दम लाजिम आया, और अगर फौरी पहना और उतार दिया है तो इस सूरत में फिर कफारा सदके की सूरत में होता है। अब बरल किया तो इन्होंने जुर्म है, और उसके बारे में तफसीलात दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में बता के फिर पूछ लेना चाहिए ताकि उसका कफारा हो सके। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। नहीं, बीवी अपने खामद के इजाजत के बगैर अपने माँ बाप के पास जा सकती है कि नहीं? जी, खामद की इजाजत के बगैर माँ बाप के पास जाना? खामद की इजाज़त वैसे तो अखलाकी एतबार से लेनी चाहिए और लेकर ही जाना चाहिए, लेकिन खामद अगर मना करता है, उसे वालिदैन से नहीं मिलने देता, तो खामद का ऐसा करना जायज़ नहीं है। फ़ुक़हा इस्लाम ने इजाज़त दी है कि बीवी ऐसी सूरत के अंदर बग़ैर इजाज़त भी अपने वालिदैन से मिल सकती है, लेकिन बहरहाल अखलाकी एतबार से इसको चाहिए कि इजाज़त ले, और खामद को भी ऐसी सूरत में मना नहीं करना चाहिए कि वो एक शरई तौर पर जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। इस तरह होता क्या है कि फिर जो रिलेशन है आपस में वो खराबी की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर एक सूरत ऐसी बन जाती है कि जब आपस में इत्तेफाक न रहने की बिना पर तलाक हो जाती है। बहरहाल ऐसा नहीं करना चाहिए खामद को भी, और औरत को भी अखलाकी एतबार से इजाज़त लेके जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर ये भी है कि औरत को हफ्ते में 1 दिन वालिदैन की ज़ियारत के लिए जाने की इजाज़त है। ठीक है, कि वो वालिदैन की ज़ियारत के लिए जाए, उनकी ज़ियारत करके मुलाकात करके, मैं तफसील बयान कर रहा हूँ, तो मुलाकात करके वो वापस आ जाए। तो इस बात की जो है वो औरत को शरई तौर पर इजाज़त होती है। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अखलाकन जो है वो इजाज़त लेकर फिर ही ये होना चाहिए। ठीक है। फिर शौहर को भी चाहिए कि जो जो हुकूक औरत के उसके वालिदैन के हवाले से हैं उसका भी ध्यान रखे, उसका भी ख्याल रखे। अगर करीब है और इस तरह हर हफ्ते एक दफ़ा आना जाना मुमकिन भी है, आसानी भी है, तो फिर शौहर को भी चाहिए कि वो इजाज़त दे दे। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब औरत को ये मसला मालूम हो कि मैं हर हफ्ते अपने वालिदैन के घर जा सकती हूँ, और वालिदैन के घर आने जाने का जो सफ़र है वो 10 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, तो अब इस सूरत में औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की नौकरी का और उसके मुआशी जो हालात हैं उसका भी वो ख्याल रखे। सही। ये ना हो कि हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद ये कहे कि नहीं मुझे जाना ही जाना है। अगरचे शरई तौर पर जो हुक्म शरई है वो अपनी जगह पर है। मियाँ बीवी के जो मामलात हैं उनमें बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि अखलाकी तौर पर जो है वो कुछ चीज़ें शौहर पर लाजिम होती हैं, अखलाकी तौर पर कुछ चीज़ें जो है वो बीवी पर लाजिम होती हैं। तो शौहर को भी चाहिए कि ऐसे हालात ही पैदा ना होने दे कि औरत इसकी इजाज़त के बगैर घर जाए। ठीक है। और औरत पे भी ये लाजिम है कि अगर ये घर जाती भी है, जैसे एक ही शहर में है, अब औरत घर जाती है और कहती है कि मैं अब 4 दिन के बाद आऊँगी, जबकि शौहर इजाज़त नहीं देता। ठीक है। बिलफर्ज बाज़ों का तो ऐसा होता है, उमूमी तौर पर ये राइज भी है, जैसे औरत जाती है 2 दिन अपने वालिदैन के घर रह के आती है, 1 दिन रह के आ जाती है। अगर शौहर इजाज़त नहीं देता कि भाई ठीक है तुम जाओ और वालिदैन से मुलाकात करके वापस आ जाओ, अब वालिदैन की तरफ से भी ये मुतालबा होता है कि नहीं हमारी बेटी तो यहाँ पे रहेगी, वो तो 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी। ठीक है। तो ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है। दूर का मामला अलग है, जैसे 10-12 घंटे का सफ़र करके गए, ज़ाहिर है वहाँ 1-2 दिन ठहरना या हफ्ता ठहरना में एक अलग बात है। अखलाकी तौर पर इन चीज़ों को शौहर को भी देखना चाहिए और बीवी को भी देखना चाहिए ताकि झगड़े तक नौबत ना आए। जज़ाकल्लाह जी। एक वीडियो सवाल चलाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अंसार अत्तारी है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि जैसे हमें तकदीर पे कितना भरोसा रखना चाहिए। जैसे किसी एक शख्स पे जादू हो गया या उसके साथ कोई बुराई सादिर हो गई, जो भी, तो अगर वो ये सोचे कि जो भी होता है तकदीर के लिखा हुआ ही होता है, अच्छे के लिए होता है, तो उसका ये सोचना कैसा। और ये जो फ़िक़्ह है वो फ़िक़्ह कितने किस्म का होता है और हम एक ही फ़िक़्ह की क्यों पैरवी करते हैं। ये 2 सवाल इन्होंने पूछे हैं। तकदीर वाला पहले जवाब देखिए, पहला सवाल तो इन्होंने तकदीर वाला किया है कि यानी उसके साथ कोई भी मसला दरपेश हुआ, कोई जादू का मसला हो गया या किसी भी तरह की कोई परेशानी आई,
उसने ये समझा कि हाँ ये तकदीर की तरफ से है, ये मेरे साथ ऐसा होना था, मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो ऐसा ही सोचना चाहिए। अच्छा, जो तकदीर की जो बारीक बहसें हैं उनमें जो है वो आपस में बैठ के गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, और तकदीर के मुतालिक बुरा भला कहना या इस तरह की गुफ्तगू करना ये भी नहीं करनी चाहिए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकदीर के मामले में आपस में गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको मना फरमा दिया था, क्योंकि ये एक पेचीदा मसला है, तो अवामुन नास को भी इसमें बहस वगैरह नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा सवाल इन्होंने ये किया कि जब हम कहते हैं कि हम हनफी हैं, कुछ मुसलमान जो हैं वो शाफ़ई हैं, कुछ हम्बली हैं, कुछ मालिकी हैं, तो एक की पैरवी क्यों नहीं की जाती, ये एक ही की पैरवी क्यों की जाती है, चार क्यों है? तो देखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जब मुबारक दौर मौजूद था, उस वक्त भी तरीक़ाकार यही राइज था कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अपने से ज़्यादा इल्म रखने वाले सहाबा किराम की बारगाह में जाया करते थे और जाकर सवाल किया करते थे कि हमारा ये मसला है, इस मसले का कुरान और हदीस की रोशनी में क्या जवाब है। ठीक है। यहाँ तक कि बाद सहाबा किराम जब दूसरे किसी सहाबी के पास जाकर सवाल करते तो वो सहाबी अपने से आलम यानी जिसके पास इनसे भी ज़्यादा इल्म होता उनके पास भेज दे कि जब तक ये मौजूद हैं आप मुझसे सवाल करने के लिए न आएं। तो ये तरीका उस वक्त भी राइज था। सही। उसके बाद इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए मसाइल शरइया का इस्तिंबात किया और एक बाकायदा फ़िक़्ह तरतीब दी जिसको बाकायदा लिखा गया जो तहरीर में आई। इसी तरह जो दीगर तीन इमाम हैं उनकी भी जो फ़िक़्ह थी कुरान और हदीस से उन्होंने जिन मसाइल का इस्तिंबात किया वो बाकायदा तौर पर तहरीर में आ गए। ठीक है। अब जब वो तहरीर में आ गए तो अब इन्होंने जो कुछ भी किया यानी कुरान मजीद से इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमान ने अगर किसी मसले का इस्तिंबात किया, आपका मसला कोई और है, इमाम शाफ़ई का मसला कोई और है, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसला कोई और है, इमाम मालिक का मसला कोई और है, तो इन्होंने जो भी इस्तिंबात किया कुरान को देखा, अहादीस तय्यबा को देखा, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपने नफ्स की पैरवी करते हुए नहीं बल्कि कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए जो इनको ठीक समझ में आया वो इन्होंने मसला तहरीर किया। ठीक है। तहरीर चूँकि मौजूद है तो इस वजह से अब इन्हीं की पैरवी की जाती है। इनकी पैरवी करने का मतलब यही है कि हम कुरान और हदीस की पैरवी कर रहे हैं। ठीक है। फिर ज़ाहिर है एक ही की पैरवी की जाएगी। एक की पैरवी करेंगे तो ये कहा जाएगा कि कुरान और हदीस की पैरवी कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि सुबह एक के मसले पे अमल कर लें, दोपहर को दूसरे के मसले पे अमल कर लें, शाम को तीसरे के मसले पे अमल कर लें, ये जहाँ आसानी हो वहाँ अमल कर लें, तो ये तो अपने नफ्स की ख्वाहिश पर अमल करना हुआ। तो चारों आइम्मा मुज्तहिदीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से किसी एक की भी इत्तिबा करेंगे तो वो इत्तिबा कुरान और हदीस की ही इत्तिबा होगी। जैसे हमारे यहाँ अब थोड़ा सा ये राइज हो चुका है कि लोगों को इस बात की तरफ माइल किया जाता है कि भाई आप मुसलमान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद आपके सामने मौजूद है, अहादीस तय्यबा आपके सामने मौजूद हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, आप क्यों कभी इससे पूछते हैं कभी उससे पूछते हैं। तो ये लोगों को एक गलत रास्ते पर गामजन किया जा रहा है। सही। तो ये रास्ता ठीक नहीं है। हर शख्स इस बात की सलाहियत नहीं रखता। ठीक है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझने के लिए 20 उलूम की ज़रूरत होती है। अहादीस तय्यबा को समझने के लिए 20 उलूम की ज़रूरत होती है। उन उलूम को समझकर और फिर उसमें से कोई मसला इस्तिंबात किया जाता है। वो उलूम भी तो किसी न किसी लिखे ही होंगे ना। जी हाँ, वो उलूम तो मौजूद हैं मगर उन उलूम को हासिल करना, अब हम जो जहन ये दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि आपने जो है वो एमफिल किया हुआ है, आपने डबल एमए किया हुआ है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप तो खुद देख सकते हैं। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर देख सकता है मगर वो अपने मसले देख सकता है। ठीक है, जबकि सलाहियत हो जी, वो तो अपने मसाइल देख सकता है। अपने मसाइल से मुराद मेरी ये है कि वो डॉक्टरी के और इंजीनियरिंग के मसले देख सकता है। ठीक है। वो कुरान और हदीस के मुतालिक वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। ठीक है। हमारे जितने भी शोबे हैं, जैसे किसी शख्स के साथ अगर कोई मसला दरपेश हो, आंख का मसला दरपेश हो, तो ज़ाहिर है वो जो आइज स्पेशलिस्ट है वो उसी के पास जाएगा। वो ज़ाहिर है किसी इंजीनियर के पास नहीं जाएगा बल्कि डॉक्टर के पास भी जाएगा तो आइज स्पेशलिस्ट के पास ही जाएगा। सही। ठीक है, वो गले के स्पेशलिस्ट के पास नहीं चला जाएगा। तो ये हमारे यहाँ जो है वो लोगों में एक रुझान पैदा हो गया हुआ है। ये रुझान बहुत ज़्यादा गलत है और ये गुमराही की तरफ ले जाने वाला है। सही।
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ میری حدیثیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن کو پہچان نہیں ہے، کیونکہ ان کو پہچان نہیں، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ اور رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں. تو یہ علماء کا کام ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو جن کو معلوم ہے ان سے جا کر پوچھ لو. تو جو ہے وہ خود سے مسائل کا استنباط کرنا، خود سے یہ چیزیں کرنا، خود سے حدیث پڑھ کے اس سے کوئی دلیل پکڑ لینا، خود سے قرآن کی آیت پڑھ کے اس سے کوئی دلیل پکڑ لینا، یہ سیدھا سیدھا گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین کی جو تقلید ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام، خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے پیروی کی، بڑے بڑے بزرگان دین نے جو ہے وہ ان ائمہ مجتہدین کی پیروی کی. تو ہم پر بھی یہی لازم ہے کہ کسی ایک کی پیروی کریں. یہ یاد رہے کہ کسی ایک کی پیروی کرنا ان کی پیروی نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کی پیروی ہے، وہ اللہ اور رسول کی پیروی ہے. بے شک، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے اس مسئلے کو سمجھایا. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کئی لوگوں کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر مزید تفصیل کی حاجت ہے، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ دارالفتاء اہل سنت میں مفتیان کرام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مزید تفہیم کی جائے گی، یا یہی جو مفتی صاحب نے بھی جواب دیا ہے اس مدنی گلدستے کو دوبارہ سنیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مسئلہ ضرور سمجھ آ جائے گا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. قرآن پاک کو ہاتھ اٹھا کے قسم اٹھائی تھی کہ جیسے میں نے بچوں سے بات نہیں کرنی ہے اس حوالے سے کسی ایشو کے اوپر، لیکن وہ پھر اس مسئلے کے اوپر بات کرنی پڑ گئی، تو آیا کہ اس قسم کا کفارہ ہوگا یا نہیں؟ جی حضور. قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ میں پکڑ کر قسم کھائی کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا، کوئی موضوع متعین کر لیا، تو اب اگر دیکھیں قسم کھانے کے بعد وہ کام کر لیا ہے تو اس کا کفارہ دے دیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب کسی کام کے کرنے پر قسم کھا لیتا ہوں اور اس کے غیر میں بھلائی دیکھتا ہوں تو پھر وہ کام کر لیتا ہوں اور اس کا کفارہ دے دیتا ہوں. تو اب اس میں پھر یہ ہے کہ اگر واقعی مطلب ایسا کام تھا کہ جس کی قسم توڑنی ہی چاہیے تھی اور انہوں نے توڑ دی ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر بوجھ نہ رہے، تو اس کا کفارہ دے دیں. اور قسم کا کفارہ یہ ہوگا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں، جن کو صبح کھلائیں ان کو ہی شام کو کھلائیں، اور یہ ایک ہی دن میں کھلانا پڑے گا، جن کو صبح 10 کو کھلایا ان کو ہی شام کو کھلا دیں گے. اور اگر صرف ایک کو دیں تو 10 کا اکٹھا ایک ہی دن میں اس کو نہیں دے سکتے، بلکہ پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ 10 دن اس کو آپ بانٹ کر تقسیم کر کے دے دیں. پہلے دن ایک صدقہ فطر دیں، دوسرے دن پھر ایک صدقہ فطر دیں، پھر تیسرے دن، اس طرح 10 دن تک برابر دے دیں، بیچ میں ایک دن کا بھی گیپ نہ آئے. یا پھر یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں یہ بتا کر کے جمع کروا دیں کہ یہ قسم کے کفارے کے پیسے ہیں، پھر اس کے مطابق جو آپ بتائیں گے اور جہاں یہ لگ سکتے ہوں گے اس جگہ پر اس کو خرچ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور مزید تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت، الحمدللہ اس میں قسم کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، اس کے احکام اور مزید بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ موجود ہیں. آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ قسم کے حوالے سے معلومات حاصل ہوں گی. ایک اور کال چلائیے. جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو تکبیر اولا کی پہلی رکعت میں امام صاحب رکوع میں چلے گئے. جب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں یہ کھڑے، تو کیا میں رکوع میں جا سکتا ہوں؟ جی حضور. میں یہ سمجھا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا. جی جی. اور میں تکبیر تحریمہ کہہ چکا تھا اور ابھی رکوع میں جانے کی تیاری تھی، تو کیا میں جبکہ انہوں نے ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ بعد میں کہا ہے تو کیا میں رکوع میں جا سکتا ہوں؟ جی جی. تو شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ جب امام سیدھا کھڑا ہو جائے، اگرچہ ابھی تک اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہا ہو،
تو اب یہ رکوع کریں گے تو امام کے ساتھ رکوع کرنے میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع کرنا امام کے ساتھ نہیں کہلائے گا، ان کی وہ رکعت فوت ہو گئی۔ اب یہ دیگر جو ارکان ہیں ان کے اندر امام صاحب کی پیروی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ امام صاحب ہمارے کچھ تاخیر سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، جیسے بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو ایسا کرنے کی بجائے امام صاحب کو جب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو انتقال شروع ہوتے وقت ان کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے، تاکہ دوسرے رکن کی طرف منتقل جب ہوں تو اس وقت یہ اختتام پذیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ملاحظہ کیا، الحمدللہ آج بھی تو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تھے اور آپ ہی کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزوجل کل پھر دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ اسی وقت براہ راست نشر کیا جائے گا، اور کل چونکہ بدھ ہے اور بدھ والے دن 2 مرتبہ الحمدللہ یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے، صبح 8:15 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق صبح 8:15 بجے بھی، اور انشاءاللہ یہ جو شام 6:25 پر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں سلسلے انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔